اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بھائی ہے جو اللہ دین کا کام کرتا ہے، آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے اور وہ زیادہ کماتا نہیں ہے، تو اسے ناراض نہ ہوا کرے اور نہ اس کو تانے دیا کرے. یہ اسی بارے میں ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دو بھائی اخوان، دو بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، خدمت میں رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ خدمت کرتے بھی ہوں گے. والآخر، اور جو دوسرا بھائی تھا، یحترف، وہ کام کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا. تو فشک المحترف اخاہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو بھائی کام کرتا تھا نا، اس نے حضور کو آ کر اس دوسرے بھائی کی شکایت کی کہ وہ کام نہیں کرتا ہمارا بھائی. حالانکہ دوسرا بھائی کام کرتا تھا، دنیا نہیں کما رہا تھا، لیکن حضور کی صحبت میں رہتا تھا، حضور کی خدمت میں رہتا تھا، اور حضور کی خدمت اور صحبت میں رہنے کا مطلب ہے کہ علم حاصل کر رہا تھا حضور کے پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفہ والے لوگوں میں سے ہوں گے. تو کہا کہ جی کام نہیں کرتا ہے رسول اللہ. ہمیں بھی اس طرح پیش آتا، ہمارے طلبہ جو بیچارے دین پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں ہمارے پاس آتی، تو ان کے گھر والے ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں، بھائی مفتی صاحب بچے کو سمجھائیں، لڑکے کو سمجھائیں، کام نہیں کرتا. وہ جو دین پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اور وہ جو دین سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کو کام ہی نہیں لگتا گھر والوں کو. وہ کہ یہ کیا کام ہے؟ کام تو یہ ہے کہ پیسے کمائے. ہم لوگ پیسے کے علاوہ کسی چیز کو کام نہیں سمجھتے، صرف پیسے کمانے کو کام سمجھتے. یعنی گویا دنیا کا ہماری نظریں اتنی مادی ہو چکی ہیں، اتنی میٹلسٹک اپروچ ہو گئی ہے کہ صرف وہ چیز ہمارے نزدیک کام ہے جس میں کچھ نقد آئے، جس میں کچھ پیسہ آئے. کتنی افسوسناک صورتحال ہے. تو خیر، کہا کہ اس نے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھائی میرا کام نہیں کرتا، شکایت کی حضور کو. حضور نے ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا، مختصر سا، یاد کر لیں ہمیشہ، لعلک ترزق بہ. حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کی برکت سے تجھے رزق دیا جا رہا، اس کی برکت سے تجھے رزق دیا جا رہا. اگر یعنی انسان تو یہ سمجھ رہا ہے مجھے رزق کہاں سے مل رہا ہے، میرے کام سے مل رہا ہے. حضور نے کہا نہیں، یہ جو تیرا بھائی یہاں مسجد نبوی کے اندر میری خدمت میں رہتا ہے، میری صحبت میں رہتا ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک تیرے کام چلا رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے تمہارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ترزقون بضعفائکم، تم اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے کمزوروں، ضعیفوں، لاچاروں، معذوروں کی برکت سے کھا رہے ہوتے ہو، ان کی برکت سے کما رہے ہوتے ہو، ان کی برکت سے نعمتیں پا رہے ہوتے. سچی بات یہ. میرے ایک چھوٹے بھائی معذور ہیں ذہنی طور پر، اور ان کی عمر ماشاءاللہ کافی ہے، 35 سال ہوگی، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ذہنی صحت بھی اتنی ہے. اور تو ہم سب بہن بھائی، میری والدہ خاص طور پر ماجدہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی وہ برکت ہے جس کی برکت سے ہم سب کے کام چل رہے ہیں، جس کی برکت سے ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایتیں ہو رہی ہیں. یہ گھر میں جو رزق اتر رہا ہے، جو فراخی ہے، اللہ پاک نے جو کشادگی عطا فرمائی ہے، ان کی برکت سے. تو واقعی یہ تو حدیث شریف میں پتہ چلتا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی معذور ہے، چاہے وہ ذہنی ہو، جسمانی ہو، کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی اور اگر وہ والدین ہیں تو کتنی بڑی برکت ہوگی، اس کو تم تصور بھی نہیں کرتے. کوئی بھی ہے، پھپھی ہیں، خالہ ہیں، کوئی اور خاندان کی کوئی بوڑھی خاتون یا مرد آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے ان کو، تو یہ ضعیف ہو گئے. یہ تو وہ جو حدیث، تو آپ کا رزق اس کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے زور بازو سے کما رہا ہوں. یہ زور بازو سے کمانے کا دعویٰ قارون نے کیا تھا. اس نے کہا تھا میں اپنی صلاحیت اور اہلیت اور اپنے علم کی بنیاد پر کما رہا ہوں، میرے پاس کمانے کا ہنر ہے تو میں کما رہا ہوں. پھر اللہ پاک نے اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اپنے ہنر سے کما رہا ہے، تو کما شما انسان اپنے ہنر علم سے نہیں رہا ہوتا، اللہ کے فضل سے آ رہا ہوتا ہے سارا کچھ اس کے پاس. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی جن نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے وہ ان نعمتوں کو ڈیزرو کرتا ہو. ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے. یہ فضل الہی، آسمان والے کا یہ فضل ہے انسانوں کے اوپر، عطا ہے بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی حق کے وہ عطا فرما رہا ہے. اور اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کمزوروں کی وجہ سے عطا فرماتا ہے. کمزوروں کو دھتکارے مت کبھی، کمزوروں کو کبھی ہلکی نگاہ سے نہ دیکھیں، کبھی بھی ان کو جو ہے وہ ان کو ہلکا نہ سمجھیں، اور اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے معاملات چل رہے ہیں. ہماری وجہ سے نہیں چل رہے معاملات کمزوروں کی وجہ سے چل رہے ہیں. ہمارے تو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں دھنسا دے تو ہم اس کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے. لیکن اللہ پاک نے پردے رکھے ہوئے،
اللہ جل شانہ نے اپنی شان ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، تو ہم لوگ کس برتے پر اپنے اوپر غرور کریں اور فخر کریں اور چیزوں کو اپنے اوپر سمجھیں؟ یہ وہ کمزوروں اور ضعیفوں کی برکات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سارے کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ضعیفوں کی قدر کرنی چاہیے، کمزوروں کی قدر کرنی چاہیے، معذوروں کی قدر کرنی چاہیے، بوڑھوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر ہمارے گھر میں ایسے کچھ لوگ موجود ہیں تو دل سے یہ یقین رکھیں کہ یہ ہمارے گھر کی برکت ہے، یہ ہمارے گھر پر ایک چھتر سایہ ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک ان کی وجہ سے اللہ پاک خدا جانے اس گھر سے کتنی مصیبتیں ٹال رہے ہیں، خدا جانے اللہ پاک ان کی برکت سے اس گھر پر کیا کچھ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ انسان کو جو ہے وہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو صرف ظاہری اسباب کی وجہ سے اللہ روزی نہیں دے رہے ہوتے، ایسے اسباب کی وجہ سے بھی روزی دے رہے ہوتے جن کو انسان سبب نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ یعنی گھر میں ضعیف اور معذور اور کمزور کا ہونا بھی ایک سبب ہے روزی کے اسباب میں سے، جیسے دکان سبب ہے، ملازمت سبب ہے، زمین سبب ہے، زمیندارہ سبب ہے، ایسے ہی کسی گھر کے اندر کسی کمزور کا، ضعیف کا، لاچار کا، بے روزگار کا، اس کا ہونا بھی گھر کے اندر ایک سبب ہے روزی کے آنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباب کو سمجھنے کی اور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔